یہ ہمارا زکوٰۃ کے اوپر آج آخری ڈسکشن ہوگی اور زکوٰۃ کا معاملہ مکمل کریں گے. تو فرمائیے کہ زکوٰۃ کے بارے میں کہاں سے شروع کریں ہم آج؟ الحمدللہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد. گزشتہ پروگراموں میں زکوٰۃ کی مصلحت اور اس کی مقدار اور مدت کی تعیین کے بارے میں گفتگو کی تھی. آج ہم بات کریں گے کہ آخر دین اسلام نے یہ مالی عبادات بندوں پر کیوں لازم کی، آخر اس کے پیچھے کیا مصلحت اور راز ہے، اس پر آج بات کریں گے. اس لیے کہ اس میں شک نہیں ہے کہ جہاں بدنی عبادات جو ہے دین اسلام نے لازم کی ہیں تو وہاں زکوٰۃ صدقات کی شکل میں مالی عبادات بھی لازم کی ہیں. اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ جتنے بھی انصاف پسند بادشاہ دنیا کے اندر گزرے ہیں وہ اپنی رعایا کے اوپر کسی نہ کسی درجے میں مالی لگان لگایا کرتے تھے، مالی کچھ ان کے اوپر بوجھ ڈالتے تھے تاکہ ملک کا نظام اچھے طریقے سے چل سکے. تو دین اسلام نے بھی انہی کو باقی رکھا کچھ ترمیم کے ساتھ. چنانچہ وہ 4 طرح کی مدات ہیں، 4 طرح کے سورس ہیں کہ جن کے ذریعے سے دین اسلام نے رعایا سے یہ زکوٰۃ صدقات کی شکل میں مال وصول کرنے کا ایک ضابطہ دیا ہے. چنانچہ اس میں سے پہلے تو اموال نامیہ میں سے مال کی وصولی، اور دوسرا جو ہے مالداروں اور سرمایہ دار لوگوں کے مالوں میں سے وصولی، اور تیسرا جو ہے خالص نفع بخش جو مال ہیں ان میں سے کچھ وصولی، اور چوتھا جو ہے نفری ٹیکس کی شکل میں وصولی. یہ 4 طرح کی سورس ہیں. پہلا جہاں تک اموال نامیہ کا تعلق ہے، نامیہ کا لفظ نمو سے ہے، نمو کا معنی نشو نما ہونے والی، تو ظاہری آنکھوں سے دیکھتے ہوئے جو بڑھوتری ہوتی ہے اس کو اموال نامیہ کہتے ہیں. اور یہ 3 طرح کے مال ہیں. ایک تو مویشی ہیں، وہ مویشی جو جنگلوں وادیوں کے اندر چرتے ہیں اور ان کی نسل کے اندر اضافہ ہوتا ہے، ان میں سے دین اسلام کچھ وصول کرتا ہے. اور دوسرا جو ہے کھیتیاں، باغات ہیں، فصلیں ہیں، زمین کی زراعت ہے، اس میں چونکہ نظر آنے والی ایک بڑھوتری ہوتی ہے، نمو ہوتی ہے، لہٰذا اس میں سے کچھ وصول کرتا ہے. اور تیسرا مال تجارت ہے کہ تاجر جب تجارت کرتا ہے تو مال تجارت میں ظاہر حصی اور محسوس ایک بڑھوتری ہوتی ہے. تو ان 3 طرح کے مالوں میں سے وصولی کی جاتی ہے. اس وصولی کی 2 وجہ ہیں. پہلی وجہ یہ ہے کہ اصل میں یہ جتنے مال ہیں یہ تینوں طرح کے مال حفاظت کے محتاج ہیں کہ ان کی حفاظت کرنا ضروری ہے. اگر فصلوں کی حفاظت نہیں ہوگی تو درندے ان کو برباد کر دیں گے، مال کی حفاظت نہیں ہوگی تو چور اچکے ان کو جو ہے اٹھا کے لے جائیں گے. اسی طریقے سے دیگر جو ہے وہ جانور ہیں ان کی اگر حفاظت نہیں ہوگی تو ظاہر ہے کہ وہ بھی ہلاک ہو سکتے ہیں. تو حکومت وقت ان کی حفاظت کا سامان مہیا کرتی ہے. ظاہر ہے کہ ان کو چور چکوں سے بھی بچاتی ہے، درندوں سے بچاتی ہے، ایسی فیسلٹیز دیتی ہیں کہ یہ مال محفوظ رہیں اور مالکوں کے ہاتھ میں رہیں. تو اب حق بنتا ہے کہ حکومت اس کے بدلے میں کچھ وصول کرے. لہٰذا پھر حکومت وقت جو ہے وہ مال تجارت میں تو زکوٰۃ کی شکل میں وصول کرتی ہے، مویشیوں میں سے بھی زکوٰۃ کی شکل میں وصول کرتی ہے، اور جو کھیتیاں ہوتی ہیں اس میں عشر کی شکل میں وصول کرتی ہے. یہ ایک وجہ ہے. اور دوسری وجہ یہ ہے کہ چونکہ آنکھوں سے دیکھی جانے والی حصی اس میں اضافہ ہوتا ہے، مال بڑھتا نظر آتا ہے، مویشی بڑھتے نظر آتے ہیں، تو ظاہر ہے کہ وہ مالک بھی دیکھ رہا ہے کہ میرے مال میں اضافہ ہو رہا ہے، اس میں اگر تھوڑا سا لے بھی لیا جائے تو اس پر بار نہیں ہوگا. اس لیے دین اسلام کہتا ہے کہ آپ اس میں سے کچھ دیں بھائی، لہذا وہ دیتا ہے تو اس پر بار بھی نہیں ہوتا اور اس کا اپنا مال بھی بڑھتا ہے. تو اس وجہ سے اس میں سے وصول کیا جاتا ہے. اور دوسرا جو سرمایہ دار اور مالدار جو لوگ ہیں ان کے مالوں میں سے جو وصولی ہے اس کی بھی 2 وجہ ہیں. ایک وجہ وہی کہ وہ بھی حفاظت کے محتاج ہیں. اگر مالداروں کے مالوں کی اور مالوں سے بھری تجوریوں کی حفاظت نہیں ہوگی، ایسے پروٹیکشن کے انتظامات نہیں ہوں گے سیکورٹی کے، تو ظاہر ہے کہ چور چکے ڈاکے ڈالیں گے، ان کے مال چھین کے لے جائیں گے. تو حکومت وہ حفاظت مہیا کرتی ہے تو اب حق بنتا ہے کہ اس کے بدلے میں کچھ ان سے وصول کرے. اس لیے حکومت ان سے کچھ وصول کرتی ہے. اس وجہ سے جو ہے وہ ان سے مال وصول کیا جاتا ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ وہ چونکہ اپنے مال کو بڑھاتے ہیں، ان کا بھی مال بڑھتا نظر آتا ہے، تو اگر تھوڑا سا اس میں سے دے دیا جائے، کیونکہ مالدار لوگ اپنے بہت سے اخراجات کرتے ہیں، اپنے نوکروں چاکروں پر، اپنے مکان کی آرائش پر، گھر والوں پر، تو اتنے اخراجات جب کرتے ہیں تو ایک خرچہ اگر حکومت وقت زکوٰۃ عشر کی شکل میں بھی لے لے تو کیا حرج ہے، تو ان پہ بار نہیں ہوتا. اس وجہ سے ان سے وصول کیا جاتا ہے. اور تیسرا جو ہے مال وہ خالص نفع بخش مال، یہ وہ مال ہے کہ جو قدرتی خزانے زمین کے اندر نکل آئے، دفینے نکل آئے، مائنز جو ہیں وہ نکل آئیں، یا اسی طریقے سے مال غنیمت کی شکل میں مال مل گیا، تو یہ خالص نفع بخش مال ہے، مال مفت ہے گویا کہ. تو وہ جب آپ کو مل گیا تو اگر اس میں تھوڑا سا حصہ حکومت وقت لے لے نظام کو چلانے کے لیے تو وہ آپ پر بار نہیں ہوتا. تو شریعت کہتی ہے اس میں سے خمس لیا جائے، اس میں 5واں حصہ حکومت کو دیا جائے بیت المال میں، باقی اس مالک کا ہے.
اور اسی طریقے چوتھی طرح کی جو مد ہے وہ نفری ٹیکس کی شکل میں حکومتیں لگاتی ہیں، اور وہ یہ ہے کہ جو آدمی کماتا ہے اس کمائی میں سے کچھ وہ ٹیکس وصول کرتی ہیں حکومتیں. لیکن دین اسلام نے ٹیکس نہیں لگایا، کیونکہ دین اسلام انکم کے اوپر کوئی بوجھ نہیں ڈالتا، سیونگ پر بوجھ ڈالتا ہے، اور سال کے بعد سیونگ میں سے زکوٰۃ انسان سے لیتا ہے تاکہ اس پر بار نہ ہو. ان ٹیکسوں کے مقابلے میں دین اسلام نے صدقہ فطر لازم کر دیا کہ سالانہ صدقہ فطر جو ہے وہ عید تہوار کے موقع پہ آپ صدقہ فطر دیں غریبوں کو. تو ٹیکس کے بدلے میں صدقہ فطر لے لیا. تو اس طریقے سے 4 طرح کے سورسوں میں سے دین اسلام نے مالی جو ہے وہ کچھ معاونت لے کر حکومت کے نظام کو چلایا.